کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین سلام علیکم۔ میں پارٹ 13 کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہمارا مطالعہ کتاب زندگانی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 126 تک پہنچ چکے تھے، اور یہاں پر بس آخری ہمارا ایک ٹاپک رہ گیا تھا، ایک موضوع جو اس مجلس کو ختم ہونے میں، اس لیے میری کوشش تھی کہ اس کو مکمل کر لیتی ہوں اس آڈیو میں، لیکن کیونکہ پھر آڈیو زیادہ لینتھی ہو جاتی، اس لیے مجھے وہاں پہ اس کو روکنا پڑا۔ اسی سے ہم آغاز کرتے ہیں دوبارہ، اور پھر اگلے مجلس کی طرف گامزن اگلے مجلس کا مطالعہ کا آغاز کریں گے۔ تو یہاں پہ اگلا موضوع ہے کہ حق و باطل کی جنگ۔ صداقت میں حیرانگی ہے اور مکمل حیرانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گروہ اور دوستان حق کی جماعت ان لوگوں کے ہاتھوں سے قتل ہو گئی جو شیطان کا گروہ تھے اور آزاد شدہ لوگوں کی حرام نسل سے تھے۔ یہاں دو جملے مصائب کے بیان فرمائے۔ صفحہ نمبر 127۔ وَحَاذَا عَلَى الْأَيْدِي تَنْتَفَعُ مَنْ وَمَا ابھی جو تو نے اپنے گناہ گار ظالم ہاتھوں سے حسین علیہ السلام اور دوسرے شہدائے کربلا کے جسموں پر زخم لگائے ہیں، ان سے خون ٹپک رہا ہے۔ میں اب تم سے کیسے بات کروں کہ پاک و پاکیزہ بدن کربلا کی ریت پر کئی دن رات بے گور و کفن پڑے رہے، جہاں کسی انسان نے توجہ نہ دی مگر حیوانوں نے آ کر وہاں گریہ وزاری کی۔ اس مصیبت کا جناب زینب، یہ اگلا پیراگراف ہے کہ اس مصیبت کا جناب زینب سلام اللہ علیہ پر کیسا اثر تھا کہ دربار یزید میں بھی اس کا ذکر کیا، یعنی عصر عاشور کو یا کربلا سے چلتے وقت جو کچھ علی علیہ السلام کی بیٹی نے مشاہدہ فرمایا تھا کہ بدن گرم ریت پر کیسی حالت میں ہیں اور ان کے سر کہاں ہیں، یہ ایسے حالات ہیں جو گفتگو کے ذریعے بیان ہو ہی نہیں سکتے۔ یہاں تک اس مجلس کا اختتام ہوتا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ اب صفحہ نمبر 128 سے 11ویں مجلس کا آغاز ہے، شب یازدہم ہے، اور یہاں پھر بی بی جناب عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کلام جب یہاں تک پہنچا کہ اے یزید، تجھ سے بات کرنا علی علیہ السلام کی بیٹی کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن حق کے اظہار کے لیے اور باطل کے ابطال کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے، لہذا مجھ سے جہاں تک ہو سکے گا کہ میں تیری سرزنش کروں گی۔ اسلام کے لیے یہ اگلا موضوع کہ اسلام کے لیے یزید کی ولی عہدی مصیبت ہے۔ آپ نے سماعت فرمایا ہوا ہے کہ جس وقت معاویہ کی زندگی کے آخری لمحات تھے تو اس نے اپنا جانشین مقرر کرنے کے لیے اور اپنے خبث سے باطن کو قائم و دائم رکھنے کے لیے، حق کے بجائے باطل کی جلوہ آرائی کے لیے، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلی صورت بگاڑنے کے لیے اور دشمنی محمد اور آل محمد علیہ السلام کو رواج دینے کے لیے اپنے شرابی ذلیل بیٹے یزید پلید کو منتخب کیا۔ اور پھر اگلا موضوع کہ یزید کی خاطر امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا۔
حضرت امام حسن علیہ السلام اور معاویہ علیہ الحاویہ کے درمیان صلح کے لیے جو شرائط طے پائی تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ معاویہ اپنا جانشین بذات خود مقرر نہیں کرے گا، مگر ہائے افسوس کہ معاویہ نے نہ صرف عہد شکنی کی بلکہ یزید کی جانشینی کی خاطر نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کو حسین نہیں، یہاں پہ حسن ہونا چاہیے، امام حسن علیہ السلام کو زہر کے ذریعے شہید کر دیا تاکہ اس کا بیٹا یزید بغیر کسی مزاحمت کے تخت نشین ہو سکے، اور باقی لوگوں کو وعدہ و وعید کے ذریعے یزید کا تابع بنا لیا جائے، سوائے 4 آدمیوں کے جنہوں نے معاویہ کے آخری سانسوں تک یزید کو تسلیم نہ کیا، اور بعض نے بالکل یزید کی جانشینی کو قبول نہیں کیا۔ ان کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، دوسرے عبداللہ بن عمر تھے، اور تیسرے عبداللہ ابن زبیر، اور چوتھے عبد الرحمن بن ابی بکر تھے۔ معاویہ نے ان 4 آدمیوں کے لیے اپنے بیٹے یزید کو سفارش کی کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، خصوصاً حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اس نے وصیت کی کہ اس تخت و حکومت کو دوام بخشنے کے لیے تجھے حسین علیہ السلام کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا پڑے گا۔ اگلا موضوع ہے کہ امیر معاویہ کے لیے بے حساب گناہ۔ وائے ہے معاویہ کے لیے جس نے اپنے ظلم و جور اور برے اعمال اور گندے کاموں کے ذریعے اور پھر یزید کی جانشینی کے ذریعے اپنے لیے بے حساب گناہوں کا ذخیرہ کیا، کیونکہ یعنی جو شخص ظلم و ستم کے ذریعے گناہوں کی بنیاد رکھتا ہے، جب تک یہ بنیاد قائم رہتی ہے اس کے واسطے سے گناہ جاری رہتے ہیں، تو یہ تمام بوجھ اس شخص پر پڑتا ہے جس نے یہ بنیاد رکھی تھی۔ یزید کے زمانے میں جتنے بھی پاک لوگوں کے خون کو بہایا گیا یا اس کے بعد قتل و غارت کی گئی، یا بنی امیہ کے دور میں جتنے بھی ظلم و ستم ڈھائے گئے، ان سب میں معاویہ برابر کا شریک ہے، جس نے ان مظالم اور گناہوں کی بنیاد رکھی تھی۔ صفحہ نمبر ہے 130، اور اگلا موضوع کہ ظالم کا ظلم برے بدلے کی تیاری ہے۔ یہاں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا کہ اے بدبخت، تیرے باپ نے تجھے اس مسند پر بٹھایا ہے جس کا نقصان اس کو بھی ہوگا، اور تجھے بھی تیرے باپ معاویہ نے ہلاکت میں پھینک دیا ہے، اور یہ ایک شیطانی برائی ہے کہ تجھے مسلمانوں پر مسلط کر دیا گیا، مگر بہت جلد تجھے معلوم ہو جائے گا کہ ظالموں کا بہت برا انجام ہے۔ عالیہ بی بی نے قرآن مجید سے اقتباسات فرماتے ہوئے اس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ من ہوا شر مکانن و اضعف جندا، سورہ مریم آیت نمبر 75، کہ بہت جلد تم پر واضح ہو جائے گا کہ یعنی تو اور تیرا باپ معاویہ یہ جان لوگے کہ تم کمزور ہو، یا ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان چند دنوں کو گزرنے دو، جب ہم اور تم عالم برزخ اور ملکوت میں جائیں گے تو تم کو علم ہو جائے گا کہ کس کا لشکر کمزور ہے، یعنی اس وقت تم کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا سارا لشکر آل محمد علیہ السلام کے سامنے کیسے جھک رہا ہے۔ اگلا موضوع ظالمین مرنے کے بعد غاصبین اوقاف ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف اپنے گناہوں پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ مرنے سے پہلے ایک ایسا ظلم کر جاتے ہیں جو بعد از موت بھی گناہ میں شمار ہوتا رہتا ہے۔ بدبخت ترین مخلوق وہ ہے جو اپنے آخرت کو دوسروں کی دنیا کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں۔ مثلاً ایک غاصب آدمی جب اس غصب شدہ چیز کو اپنے بیٹے کے نام وقف کر دیتا ہے، جب تک خود زندہ رہا تو غصب کی وجہ سے ظالم رہا، اور جب دنیا سے جانے لگا تو بیٹے کے نام کر گیا، لہٰذا ایسا کرنے والا جس طرح پہلے خود ظالم تھا اب بیٹے کے ظلم
میں بھی برابر کا شریک ہے۔ کتنا ہی بہتر ہوتا حقدار تک اس کا حق پہنچا کر اپنے عذاب میں تخفیف کرا لیتا، مگر مزید ظلم کی بنیاد رکھ کر خود بھی اس کے گناہ میں شریک ہو گیا۔ اگلا پیراگراف اور صفحہ نمبر 131۔ ہمارا مقصد یہاں معاویہ کے کردار سے ہے کہ اس نے مرنے کے بعد یزید کو جانشین بنا کر قیامت تک ہونے والے گناہوں میں اپنی شرکت جاری رکھی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بدترین مخلوق وہ ہے جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچ دیتی ہے، اور اس سے زیادہ رسوا و ذلیل وہ لوگ ہیں جو اپنی آخرت کو دوسروں کی دنیا کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں۔ اگلا موضوع ہے کہ نقصان کو تو فائدہ سمجھتا ہے۔ اس خطبہ مبارکہ کے بعد جس میں آپ نے اس شیطان کی سرکوبی فرمائی، ایک جملہ اور ارشاد کیا، اور وہ ہے کہ وَلَئِنْ اتَّخَذْتَنَا مَغَرَمًا لَتَجِدَنَا وَشِقَاءَ مَفْرَمًا وَزَمَنًا۔ مومنین کو جاننا چاہیے کہ دربار یزید میں عالیہ بی بی کا خطاب جہاں یزید کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے تھا، وہاں ان کے جملوں میں اور بھی بہت سے مطالب موجود ہیں جن سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ان مطالب کو نہ صرف سمجھنا چاہیے اور ان حقائق کو نہ صرف جاننا چاہیے بلکہ اپنی رفتار و گفتار میں ان کو اپنانا بھی چاہیے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ عالیہ بی بی نے فرمایا کہ اے یزید، اگر حسین علیہ السلام کو قتل کرنے سے تو اپنے آپ کو فائدہ میں سے خیال کر رہا ہے تو یہ تیرا خیال محض ایک وہم ہے، کیونکہ حسین علیہ السلام کو قتل کرنا تیرے لیے غنیمت نہیں بلکہ غرامت ہے، اور عنقریب تو دیکھ لے گا کہ قتل حسین علیہ السلام تیرے لیے کتنا نقصان دہ ہے کہ کیا تو غنیمت سمجھ رہا ہے؟ اگلا پیراگراف، نہیں، خدا کی قسم یہ تیرے لیے غرامت ہے۔ حین لا تجد اما قدمت یدکا، ابھی تو یہ بات تیری سمجھ میں نہیں آئے گی، مگر اس وقت تو اشتباہ کی دنیا سے باہر آ جائے گا جب عالم برزخ کا ظہور ہوگا، اور اس وقت تیرے اعمال کا نتیجہ تیرے سامنے آئے گا، تب تجھے معلوم ہوگا کہ تو نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ صفحہ نمبر ہے 132۔ اگلا موضوع ہے مالدار مغرور ہے۔ اکثر لوگ مغالطے میں ہیں، دنیا داری حقیقتاً غرور ہے۔ مثلاً کسی نے مال جمع کیا، یعنی 1000 تومان اکٹھا کیا، مگر یہ خبر نہ رکھی کہ یہ مال میں نے شرعی طریقے سے حاصل کیا ہے یا نہیں۔ اگر شرعی طریقے سے نہیں ہے تو وہ مال نقصان دہ ہے۔ 1000 تو اس نے جمع کر لیا، مگر اس کے لیے اسے کتنا ظلم کرنا پڑا، کتنے لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا پڑا، یہ پرواہ نہ کی، تو نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ نیک بخت وہ ہے جو دور اندیشی سے اپنے انجام پر غور کرتا ہے، وہ آدمی خود دنیا دار ہے۔ اشتباہ میں ہے جو صرف اپنے سامنے کی چیز کو دیکھتا ہے مگر انجام کی پرواہ نہیں کرتا، مگر جب پردہ اٹھایا جائے گا تو اسے خوب سمجھ آ جائے گی، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، بس ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، سو تیری نظر آج بہت تیز ہے۔ اگلا پیراگراف، اگلا موضوع ہے کہ دوا فروش اور مٹی کھانے والا گاہک۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کو مٹی کھانے کی عادت تھی، اور وہ ایک دن دوا فروش کی دکان پر زعفران یا شکر خریدنے کے لیے گیا، تو اس دکاندار نے وزن کرنے کے لیے یعنی چیز کو تولنے کے لیے مٹی کے ڈیلے رکھے ہوئے تھے۔ دکاندار نے اس گاہک کی فرمائش کے مطابق وزن کے لیے ترازو پر مٹی کا ڈھیلا رکھا اور زعفران لانے کے لیے دکان کے اندر چلا گیا۔ اس گاہک کی نظر جب اس ڈھیلے پر پڑی تو اس نے آہستہ سے اسے کھانا شروع کیا، جسے عطار نے دیکھ لیا اور اس نے جان بوجھ کر باہر آنے میں دیر کر دی، اور یہ بے وقوف گاہک اس وزن والے ڈھیلے کو کھاتا رہا، یہاں تک کہ دکاندار کے آنے تک
وہ وزن والے ڈھیلے کو کھاتا رہا، یہاں تک کہ دکاندار کے آنے تک اس نے وہ وزن بہت کم کر دیا۔ دکاندار نے زعفران کو اسی وزن کے برابر ترازو میں تولا اور گاہک کے حوالے کر دیا، یعنی جو چیز 10 روپے کی 10 چھٹاک ملنی تھی وہ 1 چھٹاک ملی۔ دکاندار نے مٹی کی قیمت زعفران کے برابر وصول کی۔ اور وہ گاہک خوش ہے کہ میں نے آج مٹی بہت کھائی ہے۔ اب خود انصاف کیجئے، کیا اس گاہک کی یہ خوشی درست ہے، جبکہ اس نے کتنا نقصان کیا اور کس قدر دولت ضائع کی ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ ہمارے اکثر کام ایسے ہی ہیں۔ مخلوق کے معاملات کی اقسام ایسی ہی ہیں اور وہ ایک دوسرے کے لیے اسی طرح فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر تو پردے کے نیچے دیکھے تو تجھے پتہ چلے کہ تو نے اپنے لیے کتنا نقصان کیا ہے اور اپنے زندگی کا کتنا پیارا حصہ تو نے ضائع کیا ہے اور کس قدر گناہوں کا بوجھ تو نے اپنے گردن پر ڈال لیا ہے، اور جو مال تو نے جمع کیا ہے اس میں کتنے واجب حقوق تھے جن کی ادائیگی تجھ سے نہ ہو سکی، اور غصب شدہ مال کو تو نے حقداروں کی طرف لوٹانے کی بجائے دوسرے لوگوں کے نام وقف کر کے اپنے لیے ہی گناہوں کا سلسلہ جاری کر لیا، اور جس چیز کو تو فائدہ سمجھ رہا ہے ہو سکتا ہے وہی تیرے لیے خسارے کا سامان ہو۔ اگلا پیراگراف، جیسے کہ یزید نے قتل حسین علیہ السلام کو غنیمت یعنی اپنے لیے فائدہ تصور کیا، حالانکہ کائنات میں اس سے بڑا نقصان اور کوئی نہیں ہے، ایسے مقام پر ہم سمجھتے ہیں کہ فائدہ کہاں اور نقصان کہاں ہے، قبل اس کے کہ پردہ اٹھا لیا جائے اور حقیقت سامنے آ جائے۔ بہت جلد یہ حقیقت ہماری سمجھ میں آ جائے گی، اور عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اسی مقام پر سمجھ لیا جائے اور فریب نہ کھایا جائے۔ صفحہ نمبر ہے 134۔ اگلا موضوع ہے، تو جو چاہتا ہے کر مگر مراد کو نہ پہنچے گا۔ قد قیدک واسع سائک وجہد نصبک فواللہ لا تمحوز کرنا۔ میں یہاں عالیہ بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شجاعت اور طاقت ایمان سے حیران ہوں۔ آپ نے یہاں 2-3 غیبی خبریں بھی دی ہیں، یعنی فرمایا اے یزید جتنے بھی تیر تیری کمان میں ہیں وہ سب چلا دے، اور ہمیں ختم کرنے کے لیے جو چاہتا ہے وہ کر، دشمنی کی کوشش کر، لیکن خدا کی قسم تو نہ تو ہمارے وجود کو مٹا سکتا ہے اور نہ ہی ہمارے نام کو ختم کر سکتا ہے۔ تو ابھی بہت چھوٹا ہے، یعنی تجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دعوت اللہ کا کام جو ہمارا مقصد حیات ہے اس سے تو ہمیں ہٹا سکے۔ ابھی نہیں بلکہ بہت جلد تو تصویر کا دوسرا رخ دیکھ لے گا، جب منادی ندا کرنے والا ممبر پہ تجھ پر لعنت کرے گا، اور قیامت تک تیرا نام بھی کوئی انسان لے گا تو کہے گا الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ اور جب بھی کوئی انسان میرے بھائی حسین علیہ السلام کا نام لے گا تو فوراً کہے گا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یہاں پہ ہماری 11ویں مجلس کا اختتام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے اس آڈیو کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور اگلی جو ہماری آخری مجلس ہوگی 12 یا 12ویں مجلس، تو اس کو ہم پھر اگلے آڈیو میں اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ حافظ۔